بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے عذاب قبر کے تعلق سے کچھ واقعات پیش کر رہا ہوں۔ عذاب قبر ایک ایسا عذاب ہے جب ہم کوئی قبر کھودتے ہیں کسی کا انتقال ہونے پہ تو اس کے اندر پرانی قبر نکل آتی ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہاں سے کوئی آگ کے انگارے نکل رہے ہو یا جنت کی خوشبو آ رہی ہو۔ ایسا کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے تو بس ہوتا ہے، قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، کہہ دیا تو ہے، بس اعمال کے اوپر ہوگا، انما الاعمال بالنیات، کہ جس کے جیسے اعمال ہوگے ویسا ہی قبر میں اس کے ساتھ سلوک ہوگا۔ تو بس یہ یقین رکھنا ہے کہ قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے اور جنت کی کیاری بھی بنا دی جاتی ہے۔ تو دیکھا ہوگا کہ بہت ساری قبریں کھودی جاتی ہے، لیکن پرانی قبر میں سے کوئی چیخ و پکار نہیں، کوئی جنت کی خوشبو نہیں، کوئی انگارے نہیں۔ تو یہ غیب کا معاملہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی دکھا دیتا ہے، مشاہدہ کرا دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ اس پہ قادر ہے، انہ علی کل شیء قدیر، وہ جس کو چاہے دکھائے، جس کو نہ چاہے نہ دکھائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو عذاب قبر برحق ہے، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ واقعات پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث پیش کر دیتا ہوں عذاب قبر کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مردے کی آواز، چیخ و پکار قبر کے اندر کی سن لو تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ مفہوم بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر مردے کی چیخ و پکار انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ایمان کا مسئلہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، تو یہ انسان اور جنات کے ساتھ ہے، غیب پہ ایمان رکھنا تو ان کے لیے ہے۔ یہ حساب و کتاب بھی انہی کا ہونا ہے، قبر کے اندر سوال و جواب بھی انہی سے ہونے ہیں، قبر کے اندر جنت کا باغ یا جہنم کا ایک گڑھا انہی کے لیے بننا ہے، یعنی کہ انسان اور جنات کے لیے۔ تو بہرحال یہ میں نے بتا دیا کہ انسان اور جنات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق مردے کی چیخ و پکار سنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو تھی وہ بدک گئی، اچھلنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ دونوں قبروں کو مخاطب کر کے صحابہ اکرام سے پوچھا یہ کس کی ہے؟ تو صحابہ نے بتایا رضی اللہ عنہ کہ یہ فلاں بن فلاں کی قبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں کہ جس سے بچ نہیں سکتے تھے، بچ سکتے تھے۔ ایک تو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا غیبت کرتا تھا، تو ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر ٹہنی منگوائی، شاخ منگوائی ایک، اور اس کو بیچ میں سے چیرا اور ایک شاخ کا ٹکڑا ایک قبر میں اور دوسرا دوسری قبر میں گاڑ دیا، اور یہ کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے خشک ہونے تک ان کے عذاب کو موقوف کر دے گا۔ تو قبر کے عذاب کے تعلق سے اب جو میں واقعات آپ حضرات کی سامنے پیش کر رہا ہوں ان کو سن لیجئے۔ عبد الحمید بن محمود مغولی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک لشکر آیا جو کہ حج کے ارادے سے آیا ہوا تھا، ان کا ایک ساتھی انتقال کر گیا۔ اب اس کو دفنانے کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی، جہاں بھی قبر کھودتے تھے وہاں پر کھودنے کے بعد کیا ہوتا تھا کہ وہاں بھی یعنی کہ ایک سانپ نکلتا تھا، ایک بڑی اژدھا نکلتے تھے، بڑا سانپ نکلتا تھا، کالا ناگ نکلتا تھا۔ تو 2-3 جگہ یہ قبر کھودی گئی۔ جب 2-3 جگہ قبر کھودی تو لوگوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ہر جگہ نکل رہا ہے، تو اس کو اسی حال میں چھوڑ کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، تشریف لے کے آئے اور پوچھا کہ حضرت ایسے ایسے ہم حج کے ارادے سے آئے تھے اور یہ واقعہ انتقال کے بعد پیش آ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو
उसी हालत में दफन कर दो। क्यों? इसलिए कि सांप उसका वो अमल है जिसका वो आदी था, यानी कि जिस अमल को वो किया करता था। तो इसको दफन करने के बाद ये हजरात जब हज से वापस पहुंचे, उस शख्स के घर पहुंचे और उसकी बीवी से पूछा कि इसका ये कौन सा अमल था जिसकी वजह से इसकी कब्र के अंदर काला नाग बन के बैठ गया वो इसका अमल। तो उसकी बीवी ने बताया कि ये गल्ले का व्यापारी था, ताजिर था, ये तिजारत करता था, लेकिन उस तिजारत की जो गल्ला था उसमें से, बोरियों में से गल्ला निकाल के घर की जरूरत के मुताबिक निकाल लेता था और उतनी ही मिकदार का उसमें घुस मिला दिया करता था। तो गोया कि ये धोखा देता था तिजारत में। तो इसलिए इसको जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी कब्र को क्या बना दिया? सांप का घर बना दिया, नाग का घर बना दिया। अब खुद फैसला करे कितने लोग हैं जो तिजारत में झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और लोगों को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके माल को गस्ब कर रहे हैं, हड़प रहे हैं। दूसरा जो वाक़या है वो है गुस्ल जनाबत के ताल्लुक से। गुस्ल जनाबत के ताल्लुक से आता है, आबान बिन अब्दुल्लाह अल-जुहली कहते हैं कि हमारे एक पड़ोसी का इंतकाल हो गया, चुनांचे हम उसके गुस्ल और तजहीज़ व तकफीन में शरीक रहे, मगर जब हम उसे कब्रिस्तान लेकर पहुंचे तो उसके लिए जो कब्र खोदी गई थी उसमें बिल्ली जैसा एक जानवर पैदा हो गया। उसको निकालने की बड़ी कोशिश की गई, वो नहीं निकला तो फिर दूसरी कब्र खोदी गई, फिर तीसरी कब्र खोदी गई, लेकिन तीनों कब्र में इसी तरीके से वो जानवर पैदा होता रहा। तो फिर उसको उसी जानवर के साथ दफन कर दिया गया। उसके घर जाके पूछा कि भाई इसका ऐसा कौन सा अमल था जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को दिखा दिया कि भाई इसकी कब्र के अंदर ये जानवर है और ये इसको अजाब देगा, वल्लाहु अलम। तो उसके घर वालों ने बताया, उसकी बीवी वगैरह ने, उसकी बीवी जो थी उसने बताया कि ये गुस्ल जनाबत नहीं करता था, नापाक रहता था। तो आजकल देखे कितने मर्द हजरात है जो बीवी के पास जाते हैं या एतलाम हो जाता है लेकिन गुस्ल नहीं करते। कितनी ऐसी औरतें हैं जो रात को अपने शोहर से मुलाकात करती है और फजर भी कज़ा हो गई और जोहर का वक्त भी आ गया, या सुबह जो है नाश्ता भी दे दिया, खाना भी बना दिया, सारे काम कर दिए, लेकिन अब तक गुस्ल नहीं किया। सोचो तो सही, अगर इसी हाल में मौत आ गई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कब्र के अंदर जानवर बैठा मिले आपको भी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह हिफाजत फरमाए मर्द हजरात के लिए भी, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो है गफलत में जो नमाज भी छोड़ रहा है उसका भी अजाब, और इसी तरीके से जनाबत का गुस्ल न करने का भी अजाब, कहीं कब्र में इंतजार तो नहीं कर रहा। तो ये दो वाक्य हो गए। तीसरा वाक्य इससे भी ज्यादा खतरनाक है। तीसरा वाक्य है कि एक खातून नमाज वक्त पे नहीं पढ़ती थी। एक तो उसका बुरा अमल ये था। इस वाक्य में आता है कि उमर बिन दीनार कहते हैं कि मदीना में रहने वाले एक शख्स की बहन का इंतकाल हो गया। भाई ने कफन दफन का इंतजाम किया, फिर उसे याद आया कि दफन करते वक्त उसकी एक थैली कब्र में गिर गई है। अब वो अपने दोस्त के साथ उस थैली को निकालने गया। थैली निकालने के बाद उसने कहा कि भाई तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, अपने साथी को, मैं जरा बगली खोल के, बगली से एक तख्ता या ईंट हटा के मैं अपनी बहन को देख लूं। तो जब उसने देखा बगली से ईंट हटा के या तख्ता हटा के, तो उसकी बहन की जो कब्र की बगली थी वो शोलों से दहक रही थी। उसकी बहन उसमें जो है जल रही थी, पक रही थी। फौरन जल्दी जल्दी बंद किए और आके अपनी वालिदा से अपनी बहन के हालात पूछे। तो वालिदा ने बताया कि ये नमाज वक्त पर नहीं पढ़ती थी और कभी कभी तो ऐसा होता था कि बगैर वजू पढ़ती थी। और दूसरा इसके अंदर ऐब जो पाया गया वो ये पाया गया कि लोगों की बातें कान लगा के सुनती थी, मोहल्ले वालों तक की बातें कान लगा के सुनती थी। अब आजकल खवातीन खुद देखे कि एक तो नमाजों का एहतमाम नहीं करती, दूसरी बात ये कि ये तो एक शगल बन चुका है कि सास की बातें कान लगा के सुनना, नंद की बातें कान लगा के सुनना, भाभी की बातें कान लगा के सुनना, देवर की बातें कान लगा के सुनना, देवरानी की बातें कान लगा के सुनना, यानी कि मियाँ बीवी की बातें भी कान लगा के सुनी जाती है। और ये गुमान किया जाता है कि कहीं मेरे खिलाफ तो जो है साजिशें नहीं की जा रही। तो ये कंसुई लेना, जासूसी करना, ये कब्र के अजाब को बढ़ा देगा। अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए।
ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک دیکھا کہ ایک شخص زمین سے نکلا جس کی گردن میں ایک زنجیر ہے اور اس کے ایک سرے کو ایک کالے شخص نے تھام رکھا ہے، اور وہ جو شخص نکلا ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پانی پلا دو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو کالا شخص تھا جس کے ہاتھ میں زنجیر تھی، اس نے کہا کہ اس کو پانی مت پلانا، یہ ابو جہل ہے، یہ کافر ہے، بلکہ یہ کہا یہ کافر ہے۔ تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیان کیا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے سچ مچ دیکھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے واقعی ہی دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کا دشمن ابو جہل ہے، اور اس کے ساتھ قیامت تک یہی سب ہوتا رہے گا۔ تو عذاب قبر کے تعلق سے بھائی بڑے نازک حالات سامنے آنے والے ہیں، اس لیے اللہ سے خوف کھائے اور آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں گے اور اس کو جو ہے خوب اچھی توجہ سے دیکھ کے اور عذاب قبر سے بچنے کی کوشش بھی کریں گے۔ آپ کو میں حوالے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ سے شرم کیجئے، باب نمبر 5 صفحہ نمبر 306 307 308 کھول کے دیکھیں۔ اسی طریقے سے بحقی کی روایت بھی ہے، شعب الایمان کی روایت بھی ہے، سر صدور صفحہ نمبر 239 244، اور اسی میں کنز القمرہ اس میں صفحہ نمبر جو ہے کیا ہے 154 ہے، سر صدور کی ہی اس میں سر صدور سے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔